یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کافی ملتی جلتی آیت جو ہے وہ آ چکی ہے ابھی اسی صورت میں چند آیات پہلے. بالکل شروع میں ہے ابھی یہ 8ویں آیت ہے، وہ غالباً دوسری تیسری آیت تھی. ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں. ایمان لانے والوں کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، بس قائم کرنے والے. کیا؟ شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر اللہ کے لیے اٹھنا، انصاف کے گواہ بن کر. مطلب کیا ہوا اس کا؟ انصاف کے گواہ بن کر اٹھنا. اور گواہی کیا؟ گواہی تو ہے شہداء علی الناس. قرآن نے کہا ہے، میں آگے دکھاتا ہوں آیت، سورہ بقرہ میں گزر چکی، تمہیں تمام دنیا کے انسانوں پر گواہ بننا ہے. یہ گواہی کیا ہے؟ سورہ حج میں ہے. گواہ کس بات کی گواہی دینی ہے؟ گواہی اس بات کی دینی ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. یہ سارے دنیا کے انسانوں پر یہ گواہی پوری کرنی ہے. شہید نگران کو بھی کہتے ہیں، شہید گواہی دینے والے کو بھی کہتے ہیں. لیکن تمہیں گواہی دینی ہے اس بات کی کہ انصاف قائم ہوگا اور عدل قائم ہوگا دنیا کے اندر. اور نگران وہ ہوگا ہمیشہ کسی کے اوپر نگرانی کرنے والا وہ ہوگا کہ جو نگرانی وہ کر رہا ہے جس کا کچھ کنٹرول بھی ہو. تو اصل بات تو یہ کہ اگر ایمان لانے والے ہو، جو تذکرہ آیا، جس ایمان کا ذکر آیا، جانوں و مالوں کو بھیج دیا، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تمہیں دیں گے پاور، ایمان اور عمل صالح والے تو ہو. اگر نہیں ہے دنیا کے اندر، ان ملکوں میں بھی اصل پاور تمہارے پاس نہیں ہے جن کو تم سمجھ رہے ہو. یہ مسلم میجورٹی کنٹری کہتے ہیں اسلامی حکومتیں، اسلام میں ان پاور نہیں ہے، ورچوئل پاور نظر آ رہی ہے. خالی پاور تو کی اور کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اللہ کہ تمہیں دیں گے اگر ایمان والے ہوئے، اور اگر اسی اعتبار سے جو ایمان کا تقاضا تھا تم نے عمل نہیں کیے. تو پھر دنیا کے نگران بننا، نگرانی رکھنا کس بات کی؟ دنیا میں عدل رہے، انصاف رہے. یہ تو ہے اجتماعی کلیکٹیو نگرانی کی رسپانسبلٹی. اور اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی، اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس بھی عدل. یہ تو کتنی بے پناہ اہمیت دی ہے قرآن نے عدل کی. انصاف، جسٹس، نیائے. تمہیں دنیا میں عدل قائم کرنا ہے. وہ عدل جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں بھی آئے، وہ عدل حکومتوں میں بھی آئے، وہ عدل قانون کے اندر بھی آئے، وہاں پر لوگ ستائے نہیں جائیں، پریشان نہیں ہو. یہ تمہارا کام تھا کہ تم نگرانی کرو اس کی، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر ان کے ایکشنز بھی بیلنسڈ ہو جائیں، اس میں بھی عدل ہو اور بیلنس ہو اور پروپورشنیٹ ہو چیزیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، قوموں کے بارے میں یہ کرنا کہ عدل سے مت ہٹ جانا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کوئی قوم تم سے دشمنی کر رہی ہے، دشمنوں کے معاملے میں بھی عدل سے نہیں ہٹو گے. تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہیں کرتے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. دشمن کی بات اگر صحیح ہے تو پھر تمہیں اس صحیح کو صحیح کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور تمہارے اگر جاننے والے ہیں اور دوست ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں، تو وہاں پر اس جگہ پر دوست کی حمایت نہیں کرنی دشمن کے خلاف. یہ ہے اسلام. یہ تو تمہیں قوموں کے معاملے میں کرنا ہے. واتقوا اللہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی سے قریب ترین، زیادہ قریب جو ہے وہ عدل ہے. تو عدل رکھنا قائم، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرنا. ان اللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. یہ اجتماعی گواہی کی بات آئی، دیکھیے سورہ نساء کے اندر گزر چکی، آیت نمبر 135. وہی بات جو ہے قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. بات تو وہی کہی گئی. اب اللہ کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، عدل قائم کرنے کی، عدل کی نگران بن کر، عدل رہے، جسٹس رہے اور نیائے رہے. یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی اب یہاں. تمہارے اپنے گھروں میں، تمہاری ذاتوں میں، تمہارے جاننے والوں میں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہو، گواہی تمہیں حق کی دینی ہے.
تمہارے اپنوں کے خلاف جا رہی ہو، تمہاری ذات کے خلاف جا رہی ہو. تمہارے سامنے جب یہ آئے معاملہ آئے کہ کون زیادتی کے اوپر ہے، اور تمہارے جو اپنے جنہیں تم کہتے ہو زیادتی وہ کر رہے ہیں، اور جو تمہارے غیر جنہیں تم کہتے ہو وہ ان کی بات زیادہ ٹھیک ہے اور درست ہے، تو تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے. چاہے گواہی تمہارے خلاف جاری ہو. یہ پھر وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اور تمہارے جاننے والوں کے، تمہارے والدین ہوں، پیرنٹس ہوں، ان کے خلاف جاری ہو تو پیرنٹ کے خلاف گواہی دو گے. اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے جو قریبی ہوں، چاہے جتنے اور رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، قریب ہوں. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. وہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ بیچارہ تھا نا بڑا غریب تھا، وہ غریب ہوں یا مالدار ہوں، تمہارے اپنوں کے خلاف جاری ہے، یہ پس جاتا ہی. تو اس لیے ہم نے جھوٹی گواہی دے دی، اس لیے ہم نے ساتھ اس کا دے دیا ان کے خلاف. یہ نہیں چلے گا. یہ تو قانون اللہ کا یہ، چاہے غریب ہوں تب بھی تمہیں گواہی جو ہے وہ حق کی ہی دینی ہے. یہ اس حد تک جانے کے بعد اخلاقیات کو یا جسٹس کو یا نیائے کو قرآن اس لیول تک لے گیا ہے. فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کا ساتھ دو. وہ غریب ہے چکے جھوٹ میں بھی، اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ کا زیادہ حق ہے ہر ایک کے اوپر. تم سے زیادہ حق اللہ کا ہے ان کے اوپر. وہ تباہ ہو جائیں گے، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ان کا ساتھ دو گے تو بچ جائیں گے. وہ جھوٹی گواہی سے بچاؤ گے تو وہ تباہ ہوں گے. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اختیار ہے ان کے اوپر، نہ کہ تمہارا ان کے اوپر کوئی حق ہے. ہیں تمہارے حقوق، اللہ کے حقوق زیادہ ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، یہ اپنی جو نیچے درجے کی خواہشات ہیں ان کی اتباع مت کرنا اور عدل سے مت ہٹنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور یہ گھما پھرا کر بات ایسی لگی لپٹی کہ یہ بھی یا بچ کر نکل گئے، یہ کچھ نہیں کرنا. یہ تمہیں حق کی گواہی دینی ہے چاہے اپنوں کے خلاف جاری ہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اس بات کو یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی، وہ جانتا ہے. پھر اگلی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. ایسے جب ایمان لاؤ گے اور تمہارے عمل صالح ہوں گے، ایمان کے مطابق عمل صالح اسے کہتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہو، عمل ویسے ہو کہ کیسا ہونا چاہیے، تب ہوگا عمل صالح. تو پھر یہ تم کرو گے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. تمہاری غلطیاں بھی جو ہو گئی اس کے برے نتیجوں سے تمہیں کور کرے گا، غلطیوں کو اس کے برے نتائج سے روک دے گا، پروٹیکشن دے گا تمہیں تمہاری زندگی کے اندر. واجر عظیم، اور پھر بدلہ تو پھر بہت بڑا اچھا اجر. اور غلطیوں کا بدلہ، غلطیوں کا بھی کوئی غلط فیصلے کیے نقصان ہو گیا، اچھے کیے اس کا ایک ریوارڈ سامنے آ گیا، اچھے کا ریوارڈ تو مل جائے گا، بہت زبردست ملے گا. اور جو اگر تمہاری یہ رہا کہ اس میں اگر مسٹیکس ہو گئی، غلطی ہو گئی، توبہ کرو گے، پلٹو گے، لیکن مغفرت اس کی طرف سے یہ وعدہ ہے پھر کہ پھر تمہیں اس کے برے نتائج سے بچا لے گا، اس کے برے نتائج سے بچا لے گا. جو تم نے غلط کیا، جو اچھا کیا اس کا بڑا زبردست بدلہ ملے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ جن کے لیے ہے. دیکھیں یہ لفظ ساتھ ساتھ بہت جگہ آیا قرآن شریف میں، کفروا وکذبوا بآیاتنا. یہ بہت سے مقامات پہ قرآن میں ساتھ ساتھ آیا. کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. کفر کیا یا نہیں مانا. نہیں مانا آپ جانتے ہیں کہ نہیں مانا ایسے نہیں، بلکہ سمجھنے کے بعد نہیں مانا، ان تک پہنچا دی گئی پھر نہیں مانا، تب ہوا کفر، اس کے بغیر نہیں. تو جنہوں نے کفر کیا، جب کفر کیا سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانا تو وہی اسی کو تو جھٹلانا کہتے ہیں. تو پھر ساتھ میں یہ ایکسٹرا جگہ جگہ کیوں ہے ہماری آیات کو جھٹلایا. کفر یہ جہاں جہاں ساتھ میں ہے، بلکہ اور الگ الگ بھی کہیں پر ہے، تو کفر تو آپ پر واضح ہے، بلکہ کفر کا ایک پہلو ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی ہے. جہاں ناشکری ہوتی ہے وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ میں ہے، وہ کفر ہے. جہاں دین کو چھپایا جاتا ہے، حق کو چھپایا جاتا ہے حق جانتے ہوئے، وہ کفر ہے. لیکن جب کوئی بات پہنچا دی کسی کو پھر اس نے نہیں مانا اور پھر مخالفت کی، وہ کفر ہے. وہ دوسروں کے ساتھ میں ہوا وہ پہلو. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا.
یہ جھٹلانے والا جہاں جہاں آیا ہے یہ ان کے لیے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اور اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں. یہ قرآن نے ہر جگہ یہ دو جو لیے ہیں یہ ان کے یہ فقرہ ان لوگوں کے لیے ہے اور کوئی سے اپنے سے متعلق ہی ہمارے یہاں مسلمان نہیں سمجھتے. وہ جن تک پیغام پہنچا دیا گیا اور ماننے کے بعد بھی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ اور جنہوں نے اپنے عمل سے جھٹلایا. کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں اور نہیں مانتے، یہ جھٹلا رہے ہیں. یہ جو حصہ آیا ہے جہاں جہاں آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اور لوگ اسے اپنے سے متعلق نہیں سمجھتے. والذین کفروا یہ ان سے متعلق ہے، دوسروں جن کو پہنچایا ہم نے اور انہوں نے نہیں مانا، اور یہ ان سے متعلق ہے جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اور پھر یہ اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں. یہ جھٹلانا ہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ سب آگ والے لوگ، یہ جھٹلانے والے بھی، بھڑکتی بھی آگ والے. وہ آگ دنیا میں بھی ہے، وہ آگ آخرت میں بھی. یہ صرف وہیں کی بات نہیں ہے، یہاں زندگیاں عذاب بن جائیں گی اور جہنم بن جائیں گی.